حضرت گرامی آپ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک میں بے شمار جگہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا. حضرت ابن عباس جو سلطان المفسرین ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا یہ بعد میں آپ کو تفسیر لکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. سلطان المفسرین آقا نے خود فرمایا ہے آپ، اور آج تک کیا بلکہ قیامت تک جتنے مفسرین قرآن پاک کے آئیں گے وہ سب محتاج حضرت ابن عباس کے. جب تک ان کی تفسیر میں پڑھے کوئی تفسیر لکھ ہی نہیں سکتا. یہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آیا ہے وہ علی کی شان میں آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو سب سے پہلے اس کا مخاطب مولا کائنات ہے. بعد میں آپ ہم سب اہل ایمان اور قیامت تک آنے والے بعد میں، لیکن سب سے پہلے مولا کائنات مخاطب. آپ فرماتے ہیں کہ اس مخاطبت میں یا ایھا الذین آمنوا کے اندر یہ مخاطبت مولا کائنات کی ان کی شان میں یہ عزوی ہے. اسی لیے کہ سب سے پہلے جو ایمان لائے ہیں وہ مولا کائنات کی ایمان لائے. اب یہ الگ ہے کہ آپ لوگوں کی اس وقت چھوٹی تھی تو اسی لیے ان کا شمار بچوں میں کیا گیا. اگر بغیر کسی تخصیص کے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات ہے. اور سب سے پہلے جبکہ نماز فرض ہوئی ہی نہیں، نماز پڑھنے والے مولا کائنات. ابھی آقا نے اپنی نبوت کا اظہار بھی نہیں فرمایا تھا، مولا کائنات جب سے نماز پڑھتے ہیں. کون سی نماز ہے وہ اللہ جانے، اس کا رسول ہی جانے. تو یہ مولا کائنات ہے. اور یاد رکھیے جس طریقے سے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اہل بیت پاک کی محبت جزو ایمان ہے. ان کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ناکمال ایمان ہے. خواہ نے کتنی بھی عبادت کر لے، کچھ بھی کر لے مگر بے فیض نہیں اس کی عبادت. اسی لیے روایتوں میں آیا ہے کہ جب میدان حشر قائم ہوگا اور تمام لوگ سب کو پروانہ مل جائے گا، حساب کتاب سب جنت میں جاؤ. جب جنت میں جانے لگے تو رب تمہارے مطالعہ کا حکم کا ذرا رک جاؤ، اب ایک سوال مجھے کرنا ہے. ایسے بولیں گے مولا اس سے تو سب سوال حساب کتاب تو جنت میں جا رہا ہے. بولے نہیں بھی ایک سوال باقی ہونا. وہ سوال یہی رہے گا، آخری سوال مولا کائنات کی مولائیت کا رہے گا. دنیا بھر میں علی کو اپنا مولا مانا یا نہیں مانا. اگر مانا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، نہیں مانا ہے تو پھر وہاں سے بھی واپس آ جائے گا. یہ مولا کائنات. ہاں یاد رکھیے کیا حضور کو کتنی محبت ہے مولا کائنات سے بنبر ہوتی ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غزوے پر مولا کائنات کو روانہ کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ کی غزوے بھیج رہے ہیں. کیا دعا کر کے بھیج رہے ہیں؟ غور کیا کیا دعا کر کے بھیج رہے ہیں کہ مولا جب تک میں علی کا چہرہ پھر نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے. محبت کی انتہا ہے. وہ آنکھ جو رب ذوالجلال کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ آنکھ تو وہ فرما رہے ہیں کہ مولا جب تک علی کو میں پھر نہ دیکھ لوں، علی جب تک پھر واپس نہ آ جائے مولا مجھے موت نہیں دیکھا. اب اس سے بڑا اور کیا جو ہے ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے، اپنے بچوں کو لے کے آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان کو ملایا. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت شفقت سے ان کی پیشانی کو پکڑا. اس میں ہم کو دو روایتیں ملتی ہیں.
ایک ایسا پیشانی پکڑ کے ایسا جھٹک دیے ایسا ایک، اور دوسری شفقت سے پکڑے. تو اس میں دو روایتیں یہ ملتی ہے کہ آقا کے لمس لگنے کی وجہ سے اس کا جو ہے درد تھا، درد کم ہو گیا. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں لمس اس کی پیشانی پہ لگے وہاں پر بال نکلے، بال مبارک کا نمودار ہو گیا. وہاں پر بال مبارک کا نمودار ہو گیا. اب وہ چھوٹے سے بڑے ہوئے بالا ان کے جو ہے وہ آتے ہیں. اب لوگوں میں مشہور ہوگا صحابہ میں، تو جس خوشبو کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس مبارک کا اثر معجزہ دیکھنا رہتا تو ان کے پاس آتے، بولتے ذرا آپ اپنا امامہ تو ہٹائیے. وہ امامہ ہٹاتے، لوگ ہاتھ لگاتے، اس کو چن کے چلے چلے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوئے بعد تمام صحابہ کا یہی حال رہا کہ ان کے پاس جاتے اور جو ہے اس کی زیارت کرتے لمس مبارک. اب آپ دیکھیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ کا وصال ہو گیا. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، تقریباً 2-2.5 سال آپ کی خلافت ہے. اس میں بھی وہ بات موجود تھے. ہاں، اس کے بعد عمر فاروق کا دور خلافت آیا، 10 سال عمر فاروق کی خلافت کا دور. کتنے سال ہو گئے؟ 12.5 سال ہو گئے. وہ بال ویسی مبارک موجود تھے. اس کے بعد عثمان غنی کا دور آیا، 12 برس کا. کتنے سال ہو گئے؟ 24.5 سال ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مولا کائنات کا دور آیا، جس میں خارجی فرقہ پیدا ہوا اور زور پکڑا خارجی. تو 24.5 سال تک ان کے پاس آقا کے لمس مبارک کا معجزہ جیسے کا پیسہ تھا. جب خارجیت زور پکڑی تو اس کا خارجیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. خارجی کا سب کو معلوم ہے، جو بچوں کو چھوٹے معصوم بچوں کے واسطے کرے میرے بات، مولا کائنات سلام اللہ علیہ کو غیر ضروری الفاظ سے یاد کرنے والا، ان کو یعنی گالیاں دینے والی یہ خارجی ہے. یوں سمجھ لیجیے مولا کائنات کا جس کے دل میں بغض بھرا ہوا رہتا اس کو بولتے ہیں خارجی. حضرت علی کی شان کو غصہ کرنے والا وہ ہوتا. تو جب یہ فرقہ زور پکڑا تو اس کا آنا جانا ہو گیا اور ان کے پھندے میں پھنس گیا. ان کے پھندے میں پھنس گیا. اب اس کے دل میں بھی مولا کائنات کا بغض آ گیا. تو اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ جو مبارک آقا کے لمس کے بال تھے وہ باہر گئے. بال مبارک جو تھے وہ گئے. ایک دن گھر میں آئے انہوں تو باپ کی نظر پڑ گئی کہ بیٹا وہ تیرے لمس مصطفیٰ کے جو بال تھے کیا ہو گئے؟ تو بولے گر گیا باپ. جب انہیں گرے نہیں اس کے بعد خوب ڈانٹا پٹ کرے. بولے تو کہاں جاتا؟ کس کی صحبت میں بیٹھا؟ تو سیدھا سیدھا بول دیا کہ میں خارجیوں کے جو ہے دوستیوں میں بھی ان کے پاس بیٹھ رہا ہوں اور ان کے عالم کی صحبت میں بیٹھا کرتا ہوں. تو باپ بہت غصے میں اس کو پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا. کمرے میں بند کر دیا. اب کمرے میں بند کر دے کے تو روزانہ مولا کائنات کی فضیلت میں حدیثہ سنانا، مولا کائنات کی شان و عظمت اس کو سنانا روزانہ. تو یہ ہوتے ہوتے ایسا ہو گیا کہ انہیں اپنے جرم پہ نادم ہو گیا. بولا کہ ابا جان آپ کا شکریہ، اب میرے دل میں مولا کائنات کے تعلق سے کوئی بغض وغیرہ نہیں ہے. باپ جب دروازہ کھلا اور اس کو ساتھ لیا اور مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے. جاتے مولا کائنات کو لپڑ گیا. بولا کہ علی میرے دل میں آپ کی طرف سے بغض تھا
میرے باپ نے آپ کی جو ہے فضیلتیں کمالات مجھے بیان کی، اب وہ بغض میرے دل سے جاتا رہا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے مسکرایا اور بولے کہ جا میں تیرے کو معاف فرما، اب خوشی خوشی گھر کو آ گئے۔ جب خوشی خوشی گھر آئے، جب رات میں سوئے، جب صبح اٹھے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بال مبارک آقا کے دم اس کے جو غائب ہو گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مولا کائنات کی یہ شان ہے۔ اب غور فر تو بغض علی جس کے دل میں ہوتا ہے تو اس کو حضور کا جو فیضان ملا وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ وہ فیضان اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور میری آپ سے یہ درخواست ہے، آج کل فیس بک، یوٹیوب اور جتنے بھی جو ہے فون آپ کے موبائلس کے اوپر جتنے بھی چینلز وغیرہ آ رہے ہیں، بس صبح سے شام تک بس یہی جھگڑے گا، کبھی صحابہ کے خلاف، کبھی اہل بیت کے خلاف، کبھی مولا کائنات کے خلاف، کبھی اولیاء کے خلاف، اس سے تو کوئی اور چارہ ہی نہیں۔ تو آپ حضرات خود احتیاط، کیا بول رہا ہے کہ سنیں نہیں، کیا بول کیا سنیں ہی نہیں۔ ارے تو گاؤں کو جانا نہیں اور راستے کو پتہ پوچھ کے جانا ہی نہیں ہے، اس کا راستہ اس کا پتہ پوچھ کے کیوں وقت خراب کر لیتا ہے؟ ہاں ایسی صورت میں جس ٹاپک پہ آپ سن رہے ہیں اس ٹاپک پہ آپ اگر ماہر ہے تو آپ سنیے، تو آپ کو بھی پتا چلتا سب حقائق کا۔ آپ کو خود ٹاپک کے اوپر کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو، اور آپ سیدھا سیدھا سنیں گے اور آپ کے پورے اگر دل پہ اگر وہ جم جائیں گے آپ کے پورے کاغذ پہ تو پھر وہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، تو اہل بیت کی محبت بھی جزو ایمان ہے، صحابہ کرام کی محبت بھی جزو ایمان ہے۔ کون سا بھی صحابی یاد رکھیے آپ، ہاں کوئی بھی صحابی کسی بھی صحابی کے تعلق سے ذرہ برابر بھی اس کی شان میں گستاخی سننا نہیں ہے، ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، نص قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے، صحابہ خدا سے راضی ہے، اور اللہ نے قرآن میں تمام صحابہ کے تعلق سے فرما دیا کہ میں یہ جنت کے جنت میں داخل کیا۔ اب اس کے بعد آپ ایسی میں اگیاں کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں، تو جنت سے کوئی صحابی رکنے والا نہیں ہے آپ ہم پکار لینے سے، یاد رکھیں، ہاں بلکہ پکارنے سے ایمان پورا ہمارا غائب ہو جاتا اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کبھی بھی یاد رکھے ان لوگوں سے ہمیشہ خود بھی بچیے، اپنے دوست احباب کو بھی بچائیے، اپنے بچے جو کچھ بھی ملنے والے ہیں ان تمام گستاخوں کی صحبت سے، ان کے لٹریچر سے، ان کے جلسوں سے، ان کی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ مولا کہنا اہل بیت یہ وہ گھرانہ ہے، جب تک اس گھرانے سے واپس کر گیا، یوں سمجھ لیجیے آپ ہماری نجات کا جو ذریعہ ہے گھرانہ ہے اہل بیت، اس سے ہٹ کے اور کوئی نجات کا ہماری کوئی وسیلہ نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکات۔ مجھے کوئی ایک آدمی میرے کو اگر میرے کو بتا دو آج تک تعلیم میں کوئی آدمی یہ بولا کہ میرے کو نماز جنت میں لے گئی، وہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنا، یہ سمجھیں گے، ہاں نیک اعمال جتنے بھی اپنی جگہ مسلم ہے، شریعت کے ظاہری جو کوئی بھی اصول و ضوابط ہے جزو ایمان ہے۔ نہیں کرے گناہ گار، انکار کرے کفر، انکار کرے کفر۔ تو اصل ہماری پونجی جو ہے وہ اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا اگر کوئی شخص زمین سے لے کے آسمان تک، زمین سے لے کے آسمان تک اندازہ کیا، زمین سے لے کے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے معلوم آپ 500 برس کی رات، پھر کون سے 500 برس،
کہ نان اسٹاپ سب سے تیز سواری پر اگر آدمی بیٹھ کے نان اسٹاپ 500 برس تک اگر چلتے رہا تو جب پہلے آسمان کو پہنچتا ہو، تو کوئی آدمی اگر اپنے نیکیوں کا جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیک اعمال سب زمین سے آسمان اتنا ڈھیر لے کے اگر میں جائیں گا، اور اس کے اعمال میں اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو اس کے منہ پہ مار جائیں گے۔ آقا نے تو یہاں تک فرما دیا۔ اور ایک موقع پر اگر کوئی شخص، اس میں بھی یہاں دو روایتیں ہم کو ملی ہیں، ایک حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں رہا، اور ایک روایت میں مقام حتیم کے نیچے رہا، دونوں بھی مقدس جگہ ہی ہے، یہ دونوں بھی برکتوں کی جگہ ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص یہاں رہا تو رات بھر عبادت کرتے رہا، دن میں روزہ رہا، رات بھر عبادت کرتا رہا اور دن بھر روزہ رہا، اور اسی حالت میں اگر مر گیا، اور اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت سے اگر محبت نہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی یہودی مرے یا نصرانی۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے، ان سے جڑے رہنا، ان کی محبت فرض کر دی گئی ہے۔ قرآن میں کئی آتا ہے، ایک تو معروف آیت ہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ پہنچے حضور کے پاس، یا رسول اللہ جن لوگوں کی محبت ہم پہ فرض کر دی گئی ہے وہ کون ہے؟ احسان صحابہ کرام کا ہمارے اوپر بہت بڑا، اگر یہ لوگ پوچھتے رہے تو ہم کو کیا معلوم ہوتا؟ تو پوچھے یا رسول اللہ جن لوگوں کی محبت ہم پہ فرض کر دی گئی وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن و حسین فرمایا، تو کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے پھر ان کے ذکر، اہل بیت کے ذکر کے واسطے محرم خصوصی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہاں ایسے موقع پر ذکر اور زیادہ ہونا ہمیشہ کرنا ہے، لیکن ایسے خصوصی موقع پر ذکر اور زیادہ کرنا۔ آج کل ہمارے پاس بن گیا، اگر کوئی زیادہ علی کا تذکر کا تو شیعہ ہو گیا، سیدہ کائنات کا بولے لے کر تو شیعہ ہو گیا، اگر امام میں سے کسی کا تذکر کرا تو شیعہ ہوگا۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں سے شیعہ آ گیا، ایسے مطلب نہیں آتا۔ ارے جب ائمہ اہل بیت کے کوئی خاص مخصوص طبقے کے ہے کیا؟ ائمہ اہل بیت پورے سنی، ائمہ اہل بیت پورے 12 امام جو ہے، جو ان کی زبان میں اثنا عشریہ انہوں بولتے 12 امام کو، سنی آل علی کی اولاد ہے پورے، یہ ان کے خدموں، ان کے گھر کا جو کتا ہوتا ہے اس کے خدموں کی کمانی آنکھوں کا سرما، ان کا ذکر سے منہ موڑنا نہیں ہے، ان کا ذکر کرنا ہے۔ ابھی ان کے 12 امام نہیں ہے، یہ ہمارے بھی امام ہیں، یہ ہمارا حق سب سے پہلے ہم ان کا ذکر کرنا۔ لوگ یوں سمجھتے کہ 12 امام برادر بھائی وہ شیعوں کا اپنا ہے، وہ سمجھ کے باہر ہے۔ پورے حالیہ نہیں ہے، آل رسول ہیں پورے کے پورے، سب ہمارے میں جتنے بھی ائمہ یا اہل بیت ہیں پورے، ان سب پر ان کی محبت واجب ہے، ان کا ذکر جو ہمارے واسطے ضروری ہے، ان کا ذکر ہی بات۔ تو ہر محفل میں اسی لیے میں مولانا جہاں کی محفل ہے پڑھی ہے، نام بھی پڑھی ہے، نہیں نام کے علاوہ مناقب بھی پڑھی ہے، کبھی کوئی صحابی کی نام پڑھ دینا، کبھی خلفاء راشدین میں سے پڑھ دینا، کبھی کوئی اور صحابی کی پڑھ دینا۔ اچھا کربلا میں عموماً جو ہے ہم کم سے کم ہم کو جتنے معلومات ہے، اگر ہمارے پاس جو ہے کہ کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے اگر ان کی بھی منقبت ہے تو ہم پڑھنا چاہیے ہمارے کو۔ ہاں 72 مفوضہ قدسیہ شہید ہوئے، اس کے اندر سب کا ذکر کرنا چاہیے، جس کی بھی منقبت ہم کو میں مل سکتی ہے، سب کی بارگاہ میں ہم کو سلام پیش کرنا ہے، سب کی بارگاہ میں ہم کو سلام پیش کرنا ہے۔ تو باہر ان کا ذکر کا مقصد کرنے کا یہ مقصد ہے، ان کے محفل خصوصیت سے سجانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہمارا رابطہ مستحکم ہونا چاہیے، ان سے ہمارا رابطہ مستحکم ہونا، اور یہ تربیت ہے یہ۔ اور دیکھیے حضور پہلے ہی فرما دیے، ایک پیمانہ ہم کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کا ہم کو ایک پیمانہ دے دیا
کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنا چاہیے، ایک ضابطہ حیات دے دیے کہ کیسی تربیت ہر سر بچوں کی کرنا چاہیے. آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، لوگوں اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ. سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ. فرمایا سب سے پہلے فرمایا آپ اول اپنے نبی کی محبت. یہ تربیت کا انداز ہے. بچوں کو تربیت کیسا کرنا آقا بتا دیے. تو سب سے پہلے بچوں کو دل میں محبت رسول کا بیج بنا. پھر دوسرے پہ آقا نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت. میری اہل بیت کی محبت فرمایا دوسرے نمبر پہ آقا. تو سب سے پہلے ہر سرپرست کا کام ہے پہلے غلام رسول بنانا ہے، اس کے بعد غلام اہل بیت بنانا ہے. سبحان. اس کے بعد وہ قرأت القرآن فرمایا قرآن کی تلاوت. نبی کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیے. صبح سے شام تک قرآن پڑھ کر زندگی پر 1 کروڑ سال کی اللہ زندگی دیا، اور 1 کروڑ سال بھی اگر آپ زندہ رکھے تو قرآن پڑھیں گے تو قرآن زبان پہ رہے گا، حلق کے نیچے سرکار نے یہ پیمانہ دے دیا زندگی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. یہ پیمانہ ہے، اس پیمانے پہ جو اپنے بچے کی تربیت کرا وہی کامیاب ہے. تو حضور اپنی محبت کے بعد دوسرا نمبر پہ وہی فرمایا میرے اہل بیت کی محبت. کیوں فرمائے؟ اتنی ضروری ہے آپ کے واسطے، ہمارے واسطے اتنی ضروری ہے وہ. اسی لیے آقا نے فرمایا پہلے میری، اس کے بعد میرے اہل بیت کی، اس کے بعد قرآن. تو یہ ہے، تو یہ محبت کا ذکر لازم ہے، ہمیشہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہونی چاہیے. پروردگار ہمیں شام کو اہل بیت کا غلام بنا دے، ان کی محبت میں زندہ رکھ، ان کی محبت میں دنیا سے اتار، اور کل حشر بھی ہمارا ان کے ساتھ فرما. یہ مالک جنت ہے، یہ جنت خدا بنایا لیکن اس کو ان کے حوالے کر دیا. اب ان کی ہاتھ میں جس کو چاہے جنت دے اور جس کو چاہے تو جب سے. آقا نے تو فرما دیا علی وہ ہے جو کل قیامت کے دن جنت بھی تقسیم کرے گا، علی دوزخ بھی تقسیم کرے گا. علی جس کو پروانہ دے دیا جنت کا وہ جنت میں جائے گا، علی جس کو جنت کا پروانہ نہیں دیا پھر اس کے ایک آقا کائنات ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل گئے. مولا کائنات مسجد میں بیٹھے ہوئے تو صدیق اکبر ان کو دیکھ کے مسکرائے، ہنس رہے، مسکراتے جا رہے. مولا کائنات کیا بات ہے، بے وجہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہے. آج ہوتا نا تو بولے ابو بکر آپ مجھے دیکھتے کیسے نہیں، کیوں، کیا بات ہے؟ تو بولے علی آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے حدیث یاد آ گئی. تو اسی لیے کون سی حدیث ہے؟ تو آپ نے فرمایا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علی جنت تقسیم کرے گا. فرمایا علی جنت تقسیم کریں گے. علی فرمایا تو مولا کائنات فرمایا کہ ابو بکر آپ پوری حدیث نے سنیں، میں اپنے کانوں سے سنا ہو جائے. آقا نے فرمایا علی اسی کو جنت دے گا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے. علی اسی کو جنت کا ٹکٹ دے گا جس کے. تو اہل بیت اور صحابہ کا ایسا معاملہ تھا. بدماشان دھڑ دلا رہے، اس کی محبت ایسے شیر و شی کرتی ہے لوگ. تو یہ تو ایسے تھے کہ پوچھو مت. یہ لوگ صحابہ کی اگر عظمت دیکھنا ہے تو اہل بیت سے پوچھو کیسے کیسے عظمت ہوتا ہے، اور اہل بیت کی اگر عظمت دیکھنا ہے تو صحابہ کا عمل دیکھو کیسا کیسا اہل بیت کی جو ہے انہوں نے محبت کی.
تو یہ بہرحال مختصر بس بات اتنی ہی ہے کہ بس اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑ کے رکھنا چاہیے، ان کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے. اب جیسے مخصوص یہ دن آ رہے تو ان دنوں میں اور کثرت سے ان کا ذکر کرنا چاہیے. خالی محرم اہل بیت کے ذکر کے بعد امام حسین کے ذکر واسطے خالی محرم نہیں یاد. ہاں اب ہر سیزن میں امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. ہاں اتنی بات میں آپ کو یہ ضرور بولوں گا، اب جیسا شہادت کا موقع ہے تو اس میں آپ امام حسین کے شہادت کے تعلق سے ایسے ہی نعتہ پڑھنا چاہیے. ہاں اب اس کے بعد میں ایسی منقبتیں آپ چوائس کرنا جس میں آپ کے کمالات ہو، آپ کے فضائل ہو، آپ کے کرامات ہو. یہ چیز یہ جن شعروں میں یہ وہ شعر ہم کو پڑھنا چاہیے. اب یہ تو وہی دن آئے، اب تو ہم وہی تذکرہ کریں گے اس کے اندر، لیکن اس کے بعد کے دنوں بھی ہم کو جو تذکرہ کرنا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر بتایا ہوں، اب ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے یا ربیع الثانی کا مہینہ ہے، یہ دونوں یہ مہینے اگر ہم ربیع الاول پروگرام میں جلسہ ربیع الاول جشن میلاد النبی اگر لکھ کے لگائیں اور اس کے اندر بولیے مولا کربلا کے پورے واقعات بولیں گے تو کیسا بن گا؟ موضوع ہے نا. ہاں اس میں یہ ذکر کریے آپ کہ مولا کائنات حسین کو کیسا چاہتا، ان کے فضائل آقا نے کیا کیا فرمایا، ان کے کمالات، ان کی سخاوت، دین کی ان کی خدمت، یہ بولنا چاہیے. یہ انتخاب ہونا اتنا تو زمانے سے ہم جو ہے نعت خوانی کر رہے ہیں، منقبت پڑھ رہے ہیں، اتنا تو ہم کو آنا چاہیے، اتنا تو ہمارے کو کہ کب کون سی چیز ہم کو پڑھنا ہے، اتنی سمجھ ہم کو آنا چاہیے. تو بہرحال حضرت جو ہے مولا کائنات کی پڑھی تو مطلب چلے دو چار باتیں یاد آ گئے. چلیے آپ لوگوں کے دور گزر جناب حنیف قادری صاحب سے